لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ ایسی نصیحتیں کہ اللہ نے قرآن میں ان کی نصیحتیں نقل فرمائیں، اللہ نے قرآن میں نقل فرمائیں، اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ جب ان کا آخری وقت تھا نا، دنیا سے جا رہے تھے، تو بیٹے سے فرمانے لگے، بیٹا ساری زندگی تجھے نصیحتیں کی ہیں، اب میرا آخری وقت ہے، میں اپنی آخری 6 نصیحتیں کرتا ہوں، 6 اپنی ساری زندگی کی نصیحتوں کا نچوڑ خلاصہ، آخری 6 نصیحتیں۔ اب یہ نصیحتیں ایسی ہیں اگر کسی کی سمجھ میں آئیں تو زندگی کا رخ سیدھا ہو جائے، بالکل بڑے سے بڑا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے رخ صحیح ہو جائے۔ پہلی نصیحت فرمائی، پہلی نصیحت، بیٹا دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا، دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے۔ کہیں آدمی 3 دن کے لیے جاتا ہے، اس کے حساب سے تیاری کرتا ہے، کہیں 1 مہینے کے لیے جاتا ہے، اس کے حساب سے، کہیں 1 سال رہنا ہے، اس کے حساب سے۔ تو دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے۔ اب ایک سوال کرو، 100 آدمی ہے، تمہاری کتنی عمر ہو گئی، کتنی عمر ہو گئی؟ تو 100 جواب، 20 سال، 25 سال، 35 سال، 45، 55 سال، 75 سال، 80 سال، 90 سال۔ اب دوسرا سوال کرو، تمہاری کتنی زندگی باقی ہے؟ تو 1 جواب، پتہ نہیں، 1 منٹ کا پتہ نہیں۔ تو جب 1 منٹ کا پتہ نہیں تو پھر اپنے آپ کو کتنا پھنسانا ہے دنیا میں، کتنا اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے۔ دوسری نصیحت کہ بیٹا آخرت میں جتنا تمہیں قیام کرنا ہے، آخرت میں جتنا قیام کرنا ہے اتنی آخرت کی تیاری کر لینا، جتنا آخرت میں قیام کرنا ہے اتنی آخرت کی۔ اب آخرت میں کتنا رہنا ہے جا کے؟ کوئی 100 سال، کوئی 1000 سال، کہ نہیں ہمیشہ ہمیشہ، کبھی ختم ہی نہیں ہونی چاہیے، کبھی نہیں ختم ہونی۔ تو جب ہمیشہ رہنا ہے تو اس کی تیاری کتنی کرنی چاہیے؟ کیسی عجیب بات ہے، جس دنیا کے بارے میں اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں 1 منٹ کا پتہ نہیں، کتنا لمبا چوڑا پروگرام بناتے ہیں، 1 پلاٹ لے لو، دوسرا پلاٹ لے لو، یہ کاروبار کر لو، یہ بھی فیکٹری لگا لو، کپڑے بھی لے لو، جوتے بھی لے لو، گندم بھی لے لو، فلاں چیز بھی لے لو، کتنا زور لگا رہے ہیں۔ اور جس آخرت کے بارے میں اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عام طور پر دیکھی جائے گی، نہیں تیاری کرو اس میں۔ تیسری نصیحت، بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو نا، ہم سب محتاج ہیں، ہم کھانے کے محتاج، ہم پانی کے محتاج، ہم ہوا کے محتاج، ہم کپڑوں کے محتاج، ہم جوتوں کے محتاج۔ اب خدا نہ خواستہ بندہ باہر نکلے جوتا نہیں ہے، اب کتنا مسئلہ بن گیا بندے۔ ہم محتاج ہیں، ہم سوئی کے محتاج، ہم دھاگے کے محتاج، ہم نمک کے محتاج۔ گھر میں نمک نہ ہو، ہم محتاج ہیں۔ تو ہم سب سے زیادہ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ بولنے میں اللہ کے محتاج، دیکھنے میں اللہ کے محتاج، سننے میں اللہ کے محتاج، پلک جھپکنے میں اللہ کے محتاج، سانس لینے میں اللہ کے محتاج، سانس باہر نکالنے میں اللہ کے محتاج، دل کے دھڑکنے میں اللہ کے محتاج، اور جگر، رگیں، ہڈیاں، جوڑ، پٹھے کام کریں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ بیٹھنے میں، اٹھنے میں اللہ کے محتاج، کھانے میں، چبانے میں، نگلنے میں، ہضم ہونے میں ہم اللہ کے محتاج، پیشاب پخانے میں اللہ کے محتاج، نیند آنے میں، بیدار ہونے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال، ہر وقت ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ 1 منٹ میں 1 مرتبہ نہیں، 1 لمحے میں کروڑ مرتبہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹا
جتنا تم اللہ کے محتاج ہو اتنا اللہ کو راضی کر لینا، اتنا اللہ کو، جتنا تم اللہ کے کیا ہو محتاج، اتنی اللہ کی عبادت کر لینا۔ ہم تو ہیں ہی اللہ کے محتاج، کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے، کوئی کبھی پڑھتا ہے۔ یہ جو تھوڑی بہت رونق نظر آ رہی ہے نا مسجد میں، یہ کس کی برکت ہے؟ کس کی؟ رمضان کی۔ ابھی رمضان جاتا ہے تو مسجد کی رونق، دکان پہ جانے کو ضروری سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو، زمیندار کھیت میں پانی لگانے کو ضروری سمجھتا ہے نماز پڑھنے کو، دوائی لینے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، دوائی کے محتاج نہیں۔ ہم کھانے کے محتاج بعد میں، پانی کے محتاج بعد میں، اللہ کے محتاج پہلے ہیں۔